اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی، تو یاد کر میری نعمتوں کو، علیکہ جو میں نے تجھ پر کی ہیں، والا والدتک اور تیری والدہ کے اوپر کی ہیں، اذ ایدتک جب میں نے مدد کی آپ کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس تو بات کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد وکہلا گود کے اندر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ جب میں نے سکھائی تجھ کو کتاب، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ اور جب تو پیدا کرتا تھا مٹی سے، جب تو بناتا تھا مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِیہا پس تو پھونک مارتا اس کے اندر، فَتَکُونَ طَیرًا پس ہو جاتا پرندہ، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَصَ اور تو ٹھیک کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور برس والی بیماری کو، برس والے بیمار کو، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ جب تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنک آپ سے، اذ جئتہم بالبینات جب کہ ان کے پاس آ گئی واضح دلیل، فقال الذین کفروا بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر واضح جادوگر۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عیسائی جو تھے ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا مانتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو لوگ ہیں وہ تین خدا مانتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، عیسیٰ علیہ السلام تو میرا نعمت یاد کر جو میں نے تیرے اوپر کی ہیں، تیری والدہ کے اوپر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، بہت سارے نعمتیں کی ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر یہ نعمت کی کہ اس کو خاوند کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ عطا کیا ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس ایک نعمت یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ہر وقت ان کی جان کے پیچھے لگے ہوتے، جب بھی یہ پیچھے لگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے، وہ آ کے ان کی مدد کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں سے، یہودیوں کو روکتے، ان کو قتل نہ کر دیتے، نہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی یہودی پیچھے لگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے، وہ آ کے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ایک نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم الناس فی المہد وکہلا گود کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح بچہ ہوتا ہے 10 دن کا یا 40 دن کا یا 2 مہینے کا 3 مہینے کا گود کے اندر ہوتا ہے نا، اس وقت بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا، یہ نعمت عطا کی کہ گود کے اندر تھے، جس وقت کوئی بچہ بھی بات نہیں کر سکتا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے۔ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر آئی، تو قوم والے کہنے لگے کہ یہ کہاں سے بچہ لے کر آئی ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تیرا خاوند نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے ہے، تہمت لگانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، بولنے کی طاقت دی، ابھی بچے تھے، گود کے اندر تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے اور مجھے نبی کی بھی بنا کر بھیجیں گے۔ تو گود کے اندر تھے تو وہ باتیں کر رہے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا۔ اور ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب کا علم سکھایا، یعنی لکھنا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا،
والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھائیں، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ سکھائی، اور انجیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی وہ سکھائے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موضع عطا کیے تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موضع عطا کیا تھا کہ مٹی سے گارا بنا کر اس سے پرندہ بناتے، پرندے کی شکل بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے، وہ پرندہ بن جاتا، اس کے اندر جان آ جاتی، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ اس یاد دلوا رہے ہیں کہ جب آپ پرندے بناتے تھے، مٹی کے گارا بنا کر مٹی کے پرندے بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے اڑتا تھا پرندہ، میرا حکم ہوتا تھا تو وہ اڑتا تھا نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوع بھی عطا کیا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، یعنی جو پیدائشی طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اندھا ہوتا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شرط لگاتے تھے، اگر تو میرے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے کہ میں آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دوں گا، میں آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ایمان لے کر آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایک دن کے اندر 50,000 آدمیوں کی آنکھوں کو ٹھیک کیا۔ ایک دن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 50,000 آدمیوں کی آنکھوں کو ٹھیک کیا۔ اسی طرح جو برس کی بیماری والا ہوتا ہے، کوہڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ کسی کو اگر لگ جاتی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوع بھی عطا کیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مردوں کو زندہ کر قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے، کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وہ قبر کے اندر جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، جان بھی آ جاتی تھی، روح اس کے اندر بھی ڈال جاتی تھی۔ 4 آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، اس کی قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا، قبر سے واپس آ گیا۔ اور ایک بوڑھے آدمی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو وہ بوڑھا ہر وقت روتی تھی کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی میرا بیٹا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کے اوپر گئے، کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ تو وہ بچہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ قبر سے واپس آ گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اسی طرح ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ چلی گئی، وہ ہر وقت پریشان ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر کے اوپر کے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا تو وہ بچی واپس آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سام، ان کی قبر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جا۔ وہ حضرت سام جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موضع عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو جو زندہ کرتے تھے وہ بھی میرا حکم ہوتا تھا، میرے حکم کے ساتھ آپ زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور میں نے دشمن کو آپ سے روکا ہے، دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، یعنی یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوتے قتل کرنے کے اندر، جو بھی یہ جتنا موضوع ذکر کیے گئے ہیں کہ مادرزاد کو اندھا کرنا اور پرندے بنا کر اس کے اندر پھونک مارنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ جب لوگ دیکھتے تھے نا یہودی تو کیا کہتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جادوگر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موضوع تھے، یہ کافر لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہو گیا۔ اتنا معاذ اللہ دیکھنے کے بعد جادوگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے تھے اور تکلیف پہنچانے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے اور